صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 1163 ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزے ماہ محرم الحرام کے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام کا ایک روزہ رکھے گا تو اسے اس کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد 11 مہینوں میں سب سے افضل ترین روزہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 10 محرم الحرام کے روزے کا اہتمام فرمایا۔ اور یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 محرم الحرام کے روزے کی بھی خواہش ظاہر کی، لیکن آئندہ سال محرم آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور 10 محرم الحرام کا ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ تو اب لوگ اتنے بڑے اجر و ثواب کو چھوڑ کر طرح طرح کی خرافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے جو پکا مومن ہے، جو پکا مسلمان ہے، اس کو چاہیے کہ وہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھے، لیکن یہاں پہ تو لوگ جو ہیں پانی کی سبیلیں لگا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ پانی کی سبیلیں لگانے سے بہتر جو عمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، ہمیں بھی وہ کرنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں 9 اور 10 محرم الحرام کو کچھ کرنا چاہتا ہوں، کچھ خیرات وغیرہ کرنا چاہتا ہوں، تو اسے چاہیے کہ جو لوگ روزہ رکھنے والے ہیں ان کی سحری اور افطاری کا اہتمام کر دیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔